بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10 کلاس۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے چغل خور۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی سے مراد ایسی کہانی جس کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتی، یہ بس سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک نے سنی، اس نے دوسرے کو سنا دی، اس کے بعد اس نے آگے کسی اور کو سنائی۔ اس طرح یہ ایک دوسرے میں کہانی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ لوک کہانی سے ہمیں ایک اچھا سبق ضرور ملتا ہے، جیسے اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ چغلی کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے نہ صرف انسان خود کو مشکل میں ڈالتا ہے بلکہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، کیونکہ چغلی کھانا اور ایک دوسرے کی برائی کرنے کو ہمارے مذہب میں منع کیا گیا ہے۔ کہانی کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اس کی عادت تھی چغلی کھانے کی، اور اسی عادت کی وجہ سے کوئی بھی اس کو اپنے ہاں ملازم نہیں رکھتا تھا، اور اس ملازم نہ ہونے کی صورت میں یا کوئی بھی کام نہ کرنے کی صورت میں اس کو ہر بار اپنی نوکری اس کو فاقے کی نوبت آ گئی۔ فاقے کی وجہ سے اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایک کسان سے ملاقات کی۔ کسان کو اس نے بتایا کہ میں کھیتی باڑی کا کام بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کسان کو بھی ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا چلو میں اس کو ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا کام بھی ہلکا ہو جائے گا۔ تو کسان نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تم کو اپنے پاس ملازم رکھوں گا تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میری کوئی تنخواہ نہیں ہوگی، اور مجھے صرف رہنے کے لیے مکان، روٹی اور کپڑا چاہیے، اور ہر 6 ماہ بعد جو ہے مجھے ایک چغلی کھانے کی اجازت دی جائے۔ کسان بہت خوش ہوا ہے کہ چلو مفت میں مجھے ایک نوکر مل رہا ہے، میں اسی کو ہی اپنے کام پہ رکھ لیتا ہوں، اور یہ کون سا ایسا میرے راز جانے گا جو دوسروں کو ظاہر کرے گا۔ 6 ماہ تک وہ اپنا کام کرتا رہا، اور کسان جو تھا اس کی شرط کو بھول گیا۔ 6 ماہ بعد چغل خور کو اپنی چغلی کھانے کی عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر اب اس کی مدت جو تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسان کی چغلی کھاؤں۔ ایک روز جب کسان کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو وہ گھر میں اس کی بیوی کے پاس گیا اور بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کوڑی ہو گیا ہے، اگر تم کو یقین نہ آئے تو اس کا جسم چاٹ کر دیکھ لینا، کیونکہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسان کے پاس آیا اور کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ ہر ایک کسی کو کاٹتی پھرتی ہے۔ اس کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے بعد وہ کسان کے سالوں کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مارتا ہے، اور تم کتنے سکون سے اپنے گھر بیٹھے ہو۔ یہ سن کر کسان کے سالوں کو غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کو اس بات کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ تم لوگ کتنے آرام سے گھر میں بیٹھے ہو، اور وہ تمہارے بھائی کو اس کے سالے روز مارتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے بھائی جو تھے وہ طیش میں آ گئے، اور یہ سب چغلی کر کے چغل خور جو تھا وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا، اور ان سب کو اس نے کہا کہ اگر یقین نہ آئے تو کل کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ سب لوگ جو تھے کھیتوں میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا، ایک دوسرے کو مارا، کچھ لوگوں نے آ کر ان کو بچانا چاہا، تو پتہ چلا کہ یہ سب کام جو ہے وہ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ اور
سارے کے سارے مل کر اس چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ چغل خور جو تھا گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن کسی کو بھی اس چغل خور کا پتہ نہیں چلا۔ اسی لیے چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اس سے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے، اس کے بھائی اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہر چغل خور کہنے پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کہانی کو دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے اور صفحہ نمبر 74 نکالیں۔ اس کے دوسرا پیراگراف ہے کہ دوسرے روز دوپہر کو یہاں سے اور کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تک آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، حوالہ متن لکھنا ہے، ہر لغت لکھنا ہے، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیکھے، اس کو اپنی ورڈنگ میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ چھاچھ کے معنی ہے لسی، مٹکا ہے گھڑا جس میں پانی ہوتا ہے یا جس میں لسی ہوتی ہے، چنگیری جس میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ یہ 3 معنی ہیں جو آپ نے ہر لغت میں لکھنے ہیں۔ اوکے، امید ہے یہ کہانی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت آسان کہانی ہے، بچے ایسی کہانیاں جو ہیں بڑے مزے لے کر پڑھتے ہیں۔ اس کی ریڈنگ آپ نے دوبارہ کر کے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔